بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اختتام میں داخل ہو چکے ہیں اور چند ہی لمحوں بعد یہ عشرہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اس کے بعد جو آخری عشرہ تیسرا آتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تیسرے عشرے میں رمضان المبارک کی ایک خاص سوغات ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف تین قسم پر ہوتا ہے۔ اعتکاف کبھی مستحب ہوتا ہے اور اعتکاف سنت ہے اور اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی یہ منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو اعتکاف میں بیٹھوں گا، میرا کاروبار چل جائے تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ کسی شرط کے ساتھ جب کوئی آدمی منت مانتا ہے یا کوئی خاتون تو اس پر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ رمضان المبارک کا اعتکاف ہے کہ جس میں 20 رمضان یعنی 21ویں شب سے لے کر چاند نظر آنے تک مسجد میں بیٹھنے کو اعتکاف کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے اور خواتین گھر کے کسی کونے میں یا کسی کمرے کو مخصوص کر کے وہاں پر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ تو یہ جو رمضان شریف کا اعتکاف ہے اس کو کہتے ہیں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور اعتکاف کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے اعتکاف مستحب نفل۔ وہ کیا ہے کہ جناب والا ہم جب بھی مسجد میں جائیں تو نیت کر لیں ہم اعتکاف کی، اور جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے اور اس میں نماز پڑھیں گے اور ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے تو ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف نفلی کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں، جب مسجد سے ہم باہر آئیں گے تو اعتکاف خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو اگر ہم چلتے پھرتے مسجد میں کسی وجہ سے کسی سے سلام دعا ہو جائے، اگر کوئی 2-3 باتیں بھی ہو جائیں تو اس میں پھر ہم گناہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اعتکاف کے اندر کسی سے بات چیت کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس رمضان المبارک میں اعتکاف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔